آگے بڑھاتے ہیں، کچھ پلاننگ کی ٹائپس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جو بات کر رہے ہیں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پہلی ٹائپ ہم نے سمجھا کہ اس طرح کے پلاننگز ہیں، اس طرح کے پلان ہمیں بنانے پڑ جائیں کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے جو صرف ایک دفعہ رونما ہو رہے ہیں لیکن اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی پراپر پلان کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو سنگل یوز پلان ہے یا اس کو ہم پروگرامنگ کے تحت ایک اسپیشل پروگرام کے طور پہ چلا سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو کہیے کہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لیڈ کر سکتے ہیں. زیادہ لوگوں کو ملا کر زیادہ ڈپارٹمنٹس میں ڈیلیگیٹ کر کے آپ پروگرام کے طور پہ اس کو انوالو کر سکتے ہیں، کیمپین کے طور پہ چلا سکتے ہیں، یا پھر آپ نے اس کو ایک پروجیکٹ ایک اسپیسیفک ٹیم کو دے دیا، وہ اس نے وہ آبجیکٹیو حاصل کر لیا اور اس کے بعد وہ پلان کمپلیٹلی اکمپلش ہو گیا اس طرح کی اسپیسیفک سینیریو میں. سو یہ بہت نیرو ہوتے ہیں ان ٹرمز آف اسکوپ، ایک پرٹیکولر ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. نمبر 2 ٹائپ اس طرح کے انسیڈنٹس کی ہو سکتی ہے سے لنکڈ ہو سکتی ہے کہ جو بار بار ہو رہے ہیں، ریگولر فیچر ہیں اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی آپ کو پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. آرگنائزیشنل لائف میں بہت سے ایسے ایونٹس ہیں، بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جن کی ریکرنس ایک نارمل فیچر ہوتا ہے اور جو آپ کو وتھ اسپیسیفک اوور اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم وہ رپیٹ ہوتے ہیں یا سال کے مختلف حصوں میں ان کا ہونا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اینڈ آف ایئر ایگزامینیشن، وہ بھی ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے لیکن ایک ایسی ایکٹیویٹی جو انتہائی اہم ہے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک پراپر پلان ہونا چاہیے. اسی طرح سے سرٹن ایونٹس ہیں، سرٹن فنکشنز ہیں کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ایڈمیشنز کو مینیج کس طرح سے کرنا، آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اپنی نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے، جو ایک آن گوئنگ ریگولر فیچر ہوگا. بٹ یو ول ہیو ٹو لرن کہ آپ نے اس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے. اس کے تحت جو آپ پلان بنائیں گے اس کو آپ اسٹینڈنگ پلانس کہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بنا لیا اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ سملر تقریباً سینیریو دوبارہ آپ نے فیس کرنا ہے، تو اس پلان میں مائنر ٹویکنگ کے ذریعے سے، مائنر چینجز کے ذریعے سے یو آر گوئنگ ٹو ری یوز دا سیم پلان. تو اس طرح کے پلان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پالیسی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، پرٹیکولر بیکاز وہ ایک آن گوئنگ نارمل روٹین فیکٹر ہے، ایکٹیویٹی ہے اور ایک اس میں کنسسٹنسی ہے اور ایک امپورٹنٹ فیچر ہے آپ کے آرگنائزیشن کا. سو یو ول ہیو اے کنسسٹنسی ان دیٹ اینڈ دیٹ از ٹو بی سپورٹڈ بائی اے پالیسی اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ نے سینئر، اور اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کا اسٹریٹجک آپ کی جو پلان ہے اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے. ایک لانگ ٹرم آپ لے کر چلنے لگے ہیں اس چیز کو لیکن استعمال آپ نے بار بار کرنا فار اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم. سو پالیسی آپ نے اسٹیٹمنٹ جب دے دی، پھر آپ پروسیجرس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس پلان میں اور آپ سرٹن طرح کے ایس او پیز یعنی اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرس کو ڈٹرمن کرتے ہیں، ایک فلو چارٹ بنتا ہے. اس طرح کی پلاننگ میں ایک سیٹ آف ہائرارکی، ایک ہائرارکل مینر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ سیریز آف سٹیپس یا ایس پی اوز کے نام سے ہم جس کو جانتے ہیں کہ آپ نے اسٹیپ نمبر 1 کرنا ہے، پھر اسٹیپ نمبر 2 یہ ہوگا، پھر 3 یہ ہوگا. سو دیر از اے فلو چارٹ and there is a hierarchical approach within these kind of plans. Normally it is less likely to be lateral, it's more likely to be vertical. So then the rules are established which have a link with the SOP, standard operational procedures also. So rules میں آپ کو clear cut یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں accountability factors کیا ہیں. Details specific circumstances under which certain activities are to be done and performed, and it is very narrow in scope. رول میں کوئی اس میں flexibility زیادہ نہیں چھوڑی جاتی. Why? Because آپ یہ یاد رکھیے کہ over a period of time آپ نے بار بار اس پلان کو استعمال کرنا ہے تو it has to be tightly structured. جب اگر اس میں بہت زیادہ اگر تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایونٹ چینج ہو گیا، وہ سرکمسٹانسز چینج ہو گیا اور اس کے لیے پرابیبلی آپ کو بہت میجر اس میں چینجز کرنی پڑیں گی، دوبارہ سے ساری پلاننگ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، پالیسی ول بی افیکٹڈ ٹو. سو یہ جو رولس ہیں یہ بہت ٹائٹلی اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں اور بہت نیرو ہوتے ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی آپ کو نہیں ملے گی. تھرڈ ٹائپ جس کو ہم جانتے ہیں، یہ اس طرح کے ایونٹس کے بعد آپ کو پلان بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بارے میں بنانے کی پڑتی ہے ضرورت، جو کہ لیس لائکلی ٹو ریکرنس ان کی بہت زیادہ نارمل فیچر نہیں ہوتی، بٹ اٹ از پاسبل کہ دوبارہ سے بھی وہ سچویشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جائے. فار ایگزامپل انرجی کرائسس.
جو کہ ہو سکتا ہے کہ انفارچونیٹلی ایک نارمل پروسیجر ہو، لیکن اگر آپ ایگزامینیشن کے دوران میں انرجی کرائسس کی وجہ سے بچے انکمفرٹیبل سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں، سو ہاؤ ول یو ہینڈل دیٹ سچویشن؟ سو یو مے ہیو ٹو میک اے کمپلیٹ پلان، اور اس پلان کو ضروری نہیں کہ ہر ایگزام میں آپ کو اس کرائسس کا سامنا کرنا پڑے، بٹ اٹ از آلسو کوائٹ لائکلی کہ آپ کو دوبارہ سے اس کو یوز کرنا پڑے. سو یہ وہ پلانس ہوتے ہیں جس میں کہ جو کہ یوز ہوتے ہیں فار ان ایکسپیکٹڈ انوائرمنٹل شفٹس بٹ اسٹل ریکوائرنگ مینیجیریل رسپانس اف آبجیکٹیوز آر ٹو بی اچیوڈ. اٹ کورز لیس لائکلی ایونٹس، لیکن وہ ایونٹس جو کہ دوبارہ جن کا ہونا ممکن ہوتا ہے.